اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے ہیڈ لائن دیکھ لیا ہوگا۔ جی ہاں، گائے ہے تو دنیا ہے، یہ کسی عام آدمی کے الفاظ نہیں ہیں۔ جی ہاں، گجرات کی ایک عدالت میں بیٹھے ہوئے جج کا یہ تبصرہ ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا گزشتہ کل سے سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے، اور عدالت کا یہ مضحکہ خیز تبصرہ مانا جا رہا ہے۔ ایک 22 سال کے نوجوان کو مویشیوں کی نقل و حمل، جی ہاں، مویشیوں کی نقل و حمل، یعنی یوں سمجھیے کہ گائے کی خرید و فروخت کو لے کر جج نے عمر قید کی سزا سنائی۔ یعنی جج نے یہ بتایا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، گائے کے نقل و حمل، گائے کا لے جانا، بیچنا، خرید و فروخت، گائے کا کاروبار گویا کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ 22 سال کے نوجوان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ جی ہاں، تو لوگ یہ کہہ رہے کہ جج صاحب، کسی ریپسٹ کو عمر قید کی سزا نہیں سنائی؟ 11 ریپسٹوں کو چھوڑا گیا اور لوگ ان کا ریپ کرنے والوں کا ستکار و سمان کر رہے ہیں۔ گجرات کے دنگوں کے قاتل بالکل پوری طریقے سے آزاد ہے، جنہوں نے سینکڑوں عورتوں کی عزتوں کو لوٹا، خون کی ندیاں بہا دی، کنویں کے کنویں بھر دیے، سڑک خون سے رنگین ہو گئی۔ تو وہ اتنے بڑے جرم نہیں ہے؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی گائے کی نقل و حمل کرتا ہے، مویشیوں کی نقل و حمل کرتا ہے، تو اس معاملے میں عمر قید کی سزا عدالت نے سنائی۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ اب جو انہوں نے باتیں کہی جو سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے اور جو مضحکہ خیز تبصرہ بنا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ گائے کے گوبر سے بنے گھر ایٹمی تابکاری سے بھی متاثر نہیں ہوتے۔ کمال ہے۔ گجرات کے ضلع تاپی کی ایک عدالت کے جج نے یہ باتیں کہی ہے۔ تاپی کی یوں سمجھیے کہ لائیو لا کی ایک رپورٹ کے مطابق حالیہ حکم میں ضلعی عدالت تاپی کی صدارت کرتے ہوئے سیشن جج ایس وی ویاس نے کہا کہ زمین کی بھلائی اس دن قائم ہو جائے گی۔ جملے سنتے جائیں، بڑا عجیب تبصرہ انہوں نے کیا گائے کے بارے میں، جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ کو میں بھی سنا دوں۔ انہوں نے کہا کہ زمین کی بھلائی اس دن قائم ہو جائے گی جب زمین پر گائے کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا، تو اس دن زمین بھلائی سے بھر جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ مذہب گائے سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ مذہب ورشب کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ تو لفظ کیا ہے وہ نہیں معلوم مجھے، اور گائے کے بیٹے کو ورشب کہا جاتا ہے۔ اور عدالت نے یہاں تک کہہ دیا، جناب، عدالت نے سنسکرت کے ایک شلوکا کا حوالہ دیتے ہوئے جج صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر گائے ختم ہو جائے تو کائنات ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی اگر گائے ختم ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا کہ گائے کا پیشاب کئی لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، کئی لا علاج بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں، ان کا علاج ہے گائے کا پیشاب، جج صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گائے صرف ایک جانور نہیں بلکہ ماں ہے، اور یہ بھی کہا کہ گائے 68 کروڑ مقدس مقامات اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا زندہ سیارہ ہے۔ پوری کائنات پر گائے کی ذمہ داری ہے، وضاحت گائے کی ذمہ داری ہے، ایسے کچھ الفاظ کہے۔ اور ایک جملہ یہ بھی کہا کہ جس دن گائے کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں ٹپکے گا، اس دن زمین کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اور زمین کی بھلائی قائم ہو جائے گی۔ یعنی اگر گائے کا ایک بھی قطرہ خون کا نہیں ٹپکا جس دن، تو پوری زمین پر خیر آ جائے گا، برکتیں آ جائے گی۔
जी हाँ, भुखमरी खत्म, यानी यूं समझिए कि भुखमरी खत्म हो जाएगी, आत्महत्या खत्म हो जाएगी, रेप खत्म हो जाएगी, सब जितने क्राइम जराइम जितने हो रहे हैं, गाय का खून का कतरा भी अगर जिस दिन नहीं टपका उस दिन जमीन में खैर ही खैर, भलाई भलाई, अमन ही अमन, शांति ही शांति आ जाएगी। और उन्होंने कहा कि जमीन के सारे मसले हल हो जाएंगे, ये दंगा, ये रेप, ये महिलाओं को सताना, ये छेड़खानी, ये अत्याचार, ये जुल्म, ये नाइंसाफी, ये बढ़ती महंगाई, ये बढ़ती बेरोजगारी, भुखमरी सब खत्म हो जाएगी। जी हाँ, और फिर उसके बाद 24 सफ़ात के हुक्म में अदालत ने जोर दिया कि गाय को मारना जायज़ नहीं है और गाय के कत्ल और गैर कानूनी नकलो हमल के वाक़यात को महज़ब माशरे की बदनामी है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात में गाय की 75% दौलत ज़ाय तबाह हो चुकी है और अब उसका सिर्फ 25% बाकी रह गया है। तो खैर, जज साहब ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें कही है। जो लोग सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। जज साहब ने सारी बातें कही है और मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि इतने बड़े जज ने ये सब बातें कही है, इसलिए हुकूमत को ये चाहिए कि हुकूमत खुद जितनी भी सप्लाई अगर जायज़ तरीके से होती होगी वो जायज़ तरीके की भी सप्लाई गाय की बंद कर दें, क्योंकि गाय है तो दुनिया है, गाय है तो मुल्क है, गाय है तो अमन है, गाय है तो शांति है, गाय है तो जज साहब का कहना है कि जितने क्राइम, ये रेप, ये मर्डर, ये भुखमरी, ये बेरोजगारी, जो कुछ भी सत्यानाश मुल्क का हो गया है, गाय अगर बच जाएगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़कर हुकूमत से कहता हूं कि बीच में जो आंकड़े आ रहे थे कि सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्ट हमारे मुल्क ने किया है, तो हुकूमत से मैं कहूँगा कि ये मक्कारी बंद करें, बल्कि पूरी तरीके से हुकूमत को खुद चाहिए कि वो जो लोग रोड पर उतरकर आतंक मचाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत कमजोर हो गई है, हुकूमत ने हाथों में चूड़ियां पहन लिया है, हुकूमत गाय माता की हिफाजत नहीं कर पा रही है, तो कुछ आतंक मचाते हैं रोड पर और गाय माता की सुरक्षा के नाम पर बेकसूरों को मार देते हैं। तो हुकूमत से हम चाहेंगे कि हुकूमत 10-10 कदम पर एक एक पुलिस वाला खड़ा कर दे, पूरे हाईवे पर पुलिस लगा दे, जितने भी सप्लाई होती है इसको बंद कर दे और खुद हुकूमत जो जायज़ तरीके से या कानूनी तरीके से जो कुछ होता होगा, करती कि नहीं करती मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर होता होगा, क्योंकि हम लोग बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर आ गए हैं, तो हम ये कहेंगे कि बीफ एक्सपोर्ट वगैरह सब बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क में अमन की सख्त ज़रूरत है। और जज साहब ने कहा है कि गाय बच जाएगी तो इंसान भी बच जाएगा, दुनिया भी बच जाएगी।